أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے. حق جہاں بھی ابھرنے کی کوشش کرتا ہے، باطل اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس سرزمین پر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو ابلیس کو بھی اتارا. ابلیس نے وعدہ کیا کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور میں ان میں اکثر کو ناشکرا بنا دوں گا. اس کا یہ وعدہ ابلیس کا اللہ کے ساتھ. اس کی کوشش ہمیشہ سے جاری ہے اور اب بھی ہے. لہذا اہل حق کو چاہیے کہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے سے وہ آگاہ رہیں اور وہ پہچانیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا ہماری اولاد اس سازش میں شکار نہ ہو جائے. بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس مقصد کے لیے زندگی گزارنا اور اس مقصد کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ایک مومن کا فرض بنتا ہے، ایک اللہ کے بندے کا فرض بنتا ہے. جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اسی اسلام کو مرتے دم تک تھام کر رکھنا اور کسی بھی طریقے سے اس کو نہ چھوڑنا، اور ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے کو لازم پکڑنا، یہ ہے اسلام کا دوسرا نام. اور اگر کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں انسان اس سے چھوٹ جائے، راستہ بدل لے، تو وہیں سے گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں رہنے کے بجائے گمراہ اور باطل پرست لوگوں کے ساتھ اس کے حشر ہونے کا خطرہ ہے.
اس کے لیے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے، ہر مومن کو ڈرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ثابت قدمی مجھے عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نمازوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہوئے میں نے سنا، یا ربنا، اے اللہ، اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ جو دلوں کو پلٹانے والا ہے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دین کو، میرے تیرے دین پر میرے دل کو ثابت قدم فرما، میرا دل ہمیشہ تیرے دین پر قائم رہے، ثابت رہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پلٹانے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو ہمیشہ تیری اطاعت، تیری فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان یہ جو کشمکش اور یہ تگو دو، یہ قیامت تک رہے گا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اہل حق کو چاہیے حق کا دامن کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ باطل مختلف شکلوں میں آئے گا، بڑے خوبصورت انداز میں آئے گا، اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں آپ کو سنایا ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات، یہ واقعہ ان سے متواتر طریقے سے ثابت ہے۔ متواتر کا مطلب یعنی بالکل اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ تہجد گزار ہیں، عبادت کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کئی لوگوں نے ان کے مجلسوں میں توبہ کیا، اور ایک ایک مجلس میں کئی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ زہد و تقوی کے وہ پیکر، عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، اندھیری رات ہے، اچانک کمرہ پورا روشن ہو جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرتے ہیں، آواز آتی ہے، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو حلال کر دیا ہے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انت اللہ الذی لا الہ الا ہو، کیا تم وہی خدا ہو، کیا تم وہی اللہ ہو جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسرا خدا نہیں؟ فوراً یہ روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے، فوراً یہ روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے۔ آواز آتی ہے، عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ابلیس کی آواز ہے، اور اللہ کی آواز نہیں ہے، یا فرشتے کی آواز نہیں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حرام حلال نہیں ہوا، وہ میرے لیے حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا امتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ابلیس کی آواز ہے۔ ابلیس کہتا ہے، عبد القادر تم بچ گئے، میں نے اس طرح 70 عابدوں کو گمراہ کیا ہے، 70 عابدوں کو گمراہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے کہ دین حق پر، صراط مستقیم پر آدمی ثابت رہے، قائم رہے، سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس دولت کو لے کر جانا ہے۔ ورنہ انسان کے حق میں ناکامی، نامرادی اور نعوذ باللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میدان محشر میں ایسے لوگوں کا حشر نہیں ہوگا جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو حق کو باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ باطل کبھی خاموش نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان خاموش ہیں، امن کے ساتھ دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، باطل خاموش نہیں ہے۔ باطل چاہتا ہے کہ اختلاف ہو، لڑائی ہو، جنگیں ہوں، ان کے اسلحوں کے لیے مارکیٹ تیار ہو، کہیں نہ کہیں وہ لوگ جنگ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی روزی اور روٹی کا اس میں آسانی ہو، مہیا ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی زندگی انسانیت کو ختم کرنے میں ہے۔ باطل کبھی خاموش نہیں رہتا ہے۔ ہم ہیں جو سست ہیں، ہم ہیں جو سو رہے ہیں، ہم ہیں جو غفلت میں ہیں، وہ لوگ برابر پلاننگ کر رہے ہیں، وہ لوگ برابر کام کر رہے ہیں، دن اور رات زندگی گزار رہے ہیں تاکہ وہ لوگ حق کو ختم کریں۔ اور آج اسلام کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑائیں، مسلمانوں میں جو فرقے ان سے قریب ہیں ان کو پروموٹ کریں، اور جو صحیح حق ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو کسی بھی طریقے سے اٹھنے نہ دیا جائے۔ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کی سازش ہے، جو پوری دنیا میں اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا خطرہ جو مسلمانوں کو درپیش ہے، اہل حق کو، اہل سنت کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اور بڑے حد تک وہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم، کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان قرآن کریم کے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے اور قرآن کریم کا پیغام کیا ہے وہ جانتے نہیں ہیں، قرآن کریم سے ان لوگوں نے دور کر دیا۔ ہماری زبانوں کو مختلف زبانوں میں ہمیں بانٹ کر قرآن کریم کی جو زبان عربی زبان سے ہمیں ناواقف کرا دیا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے روز مرہ جو عبادت کرتا ہے اس عبادت تک کے معنی تک وہ پہچان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ عربی زبان سے ہم دور ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا عربی زبان سے تمل کے حروف لکھے جاتے تھے۔ ترکیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت ترکی زبان عربی کے حروف میں لکھا جاتا تھا۔ آج ترکی زبان انگریزی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، قرآن کریم سے، قرآن کریم کی زبان سے دور کرنے کا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں شک کرنا، شک پیدا کرنا، مسلمانوں میں اس قسم کے نظریات اور باطل تحریکوں کو پیدا کرنا، جس کی وجہ سے مسلمان خود آسمان کی کتاب، اپنی کتاب میں شک پیدا کرنے لگے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات۔ کیسے کیسی باتیں، کیسے کیسے غلط نظریات آج نہیں ہیں، بتائیے۔ ایک نے کہا قرآن کریم کہ اس نے کچھ حروف بتائے 23 یا 22 نمبر، کہا قرآن کریم کی آیت سچ ہونے کے لیے یہ نمبر فٹ ہونا ہے، ہر آیت میں اگر یہ نمبر فٹ ہوگا تب وہ قرآن کی آیت ہے، ورنہ وہ آیت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ سے اس نے قرآن کریم کی کئی آیتوں کا انکار کر دیا۔ ایسے فرقے بنائے جاتے ہیں مسلمانوں میں قصدن کہ یہ فرقے اور یہ نعوذ باللہ باطل پرست علماء لوگوں کو جو ہے مس گائیڈنس کریں، قرآن سے دور کریں۔ دوسرا حملہ، دوسرا خطرہ مسلمانوں پر جو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے۔ آج ہمارے صوبے میں کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، لہذا اس حدیث کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کس نے کہا قرآن سے ٹکراتی ہے؟ یہ آپ کی سمجھ کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث
قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنے نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شک اور شبہ پیدا کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا، وہ مسلمان نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو جاننے کے بعد ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو رد کرے، انکار کرے، قبول نہ کرے۔ مومن کا تو شیوا ہے وہ یہ کہے آمنا و صدقنا، میں ایمان لایا اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تیسرا خطرہ، دین کے بارے میں یہ تصور پیدا کرنا کہ دین کی یہ جو شریعت ہے، اسلامی شریعت، یہ 1400 سال پہلے کے لیے ڈیزرٹ جو صحرا کے عرب کے لوگوں کے لیے مناسب تھی، آج مسلمانوں کے لیے، آج کے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شریعت اللہ نے اتنی آسان شریعت بنایا، ہر زمانے کے لیے بالکل مناسب، ہر طبقے اور ہر زبان اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے، غریب اور امیر کے لیے، اس میں ہر ایک کے لیے آسانیاں ہیں۔ معذور انسان، اس کے لیے بھی شریعت ہے، اس کے لیے بھی چھوٹ۔ شریعت نے ساری تفصیلات بتائی ہیں، ایسی شریعت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت میں شک و شبہ پیدا کرنا، شریعت کے کسی قانون کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کرنا، یہ دشمنان اسلام کی سازش۔ نمبر 4، آج بڑے پیمانے میں ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ کتنے پروپیگنڈے، نعوذ باللہ، خامخواہ باتوں کو چھال دیتے ہیں۔ مفتی سعودی عرب نے یہ فتویٰ دیا کہ مسجد نبوی کا گنبد کو ہٹا دیا جائے، اس پر ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک حضرت نے جو ہے کفر کا فتویٰ دے دیا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ بات غلط ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کتنے ایسے پروپیگنڈے اہل سنت کے خلاف۔ اور اہل سنت جب ہم کہتے ہیں تو کیا مراد ہے میرے بھائیوں؟ آج نام کے اہل سنت بہت ہیں، اہل سنت کے نام پر گانا بجانا، غیروں کے، غیر مسلموں کے سارے کام اہل سنت کے نام پر آج کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت سے مراد علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، وہ تابعی، انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل سنت کا لفظ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے۔ آپ کا بھی نام اہل سنت ہے، ہمارا بھی نام اہل سنت ہے، لیکن عمل بتائے گا کہ سنت کس کے ساتھ ہے۔ یہ عرس منانا، اور نعوذ باللہ عرس میں بالکل اسی طریقے سے جشن مناتے ہیں، نعوذ باللہ، جو ہم میں اور غیروں میں ذرا بھی فرق نہیں، ایسی بجانا، نعوذ باللہ، اور گانے، میوزک، یہ سنت ہے؟ یہ اہل سنت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میوزک استعمال کیا؟ کبھی سنا؟ یا آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے اور امت میں کچھ لوگ آئیں گے جس کو حلال سمجھیں گے؟ اہل سنت کا مطلب وہ ہے جو ہر عمل میں، زندگی کے ہر شو گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرتا ہے۔ اہل سنت وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات اور خرافات کرتا ہے۔ نماز کے لیے ایک قبلہ ہے اور درود بھیجنے کے لیے الگ قبلہ ہے۔ جو اللہ کے لیے جو خاص عبادتیں ہیں وہ درگاہوں میں کرتے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو اہل سنہ جو تابعین کے زمانے میں تھے، صحابہ کے زمانے میں تھے، صحابہ کا جو طریقہ تھا، یہ ہے اہل سنت، اور یہ ہے اہل سنت جماعت۔ تو آج اتنے پروپیگنڈے نعوذ باللہ اہل سنت کے خلاف، یہ قادیانی خیال کے ہیں،
یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تاکہ لوگوں کو نفرت ان سے دور کیا جائے اور اہل حق کو بالکل کمزور کر دیا جائے. ایسے پروپیگنڈا کے ذریعے کروڑوں لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. انٹرنیٹ میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باطل کو حق اور حق کو باطل لوگوں کو بتانے میں مصروف ہیں. ان کا یہی کام ہے. کتنے ایسے واقعات، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ہمیں ایسے پروپیگنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں حربہ اور خطرہ جو مسلمانوں کے لیے اور اہل سنت کے لیے ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری چیزوں کو دین کا سورس بناتے ہیں. قرآن اور حدیث جو کہ اصل دین کا سورس ہے، ان کے علاوہ تیسری چوتھی چیزیں ان کے پاس اولیاء کے کرامات، ان کے پاس دین کا ایک سورس ہے. ان کے بڑے اور بزرگوں کے خواب، جو ڈریمز دیکھتے ہیں، وہ خواب، وہ ڈریمز ان لوگوں کی نظر میں شریعت کا ایک سورس ہے. جو واقعات ان کے پاس ان کے بزرگوں کے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں شریعت کا ایک سورس ہے. وہاں سے یہ لوگ دین کو لیتے ہیں. عقل ان کے پاس ایک سورس ہے. ان کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ سورس لے لیتے ہیں، وہ دین بنا دیتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو چیز ہوتی ہے ان کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں. عقل کی بات کو جیسا کہ معتزلہ نے کہا، قرآن اور حدیث کی کوئی بات اگر عقل سے ٹکرائے، ان کے پاس یہ ہے کہ عقل کو مقدم کیا جائے، عقل کو پریفرنس دیا جائے، عقل کی بات لے لیں گے. نعوذ باللہ. ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو بات ثابت ہو گئی، عقل اس کو ماننا چاہیے. اور قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صحیح عقل کے مخالف ہو. جو صحیح عقل کے مخالف، جو صحیح سمجھ کے مخالف، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان کی کچ فہمی ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کی ناسمجھی ہے کہ وہ جو ہے دین کو، حق کو صحیح سمجھنے کے بجائے غلط سمجھ رہا ہے. جیسے اگر کسی کے آنکھ میں آشوب چشم ہو، مڈراس آئی ہو، تو اس کو جو ہے روشنی اس کے آنکھوں کو بری لگتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے. روشنی کی خرابی نہیں ہے یہاں، برائی روشنی کی نہیں ہے، سورج کی کرنوں کی نہیں ہے، خرابی اس کے آنکھوں کی بیماری کی ہے. لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ خراب ہے. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں اگر کوئی چیز آ جائے اور اگر آپ کے عقل میں وہ چیز اس کو سمجھ میں نہ آئے، عقل میں داخل نہ ہو، تو آپ قرآن اور حدیث کو برا مت کہیے، اپنے عقل کو برا کہیے، اپنی سمجھ کو برا کہیے اور اپنے عقل کو اس کے برابر کیجئے. تبھی آپ شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، تبھی آپ سچے معنی میں مومن ہوں گے. چھٹی چیز جو ان کے پاس، جو مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے خطرہ ہے، چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو غلط مانا دینا. قرآن اور حدیث کی باتوں کو غلط مانا دینا. کیا بھائی، حضرت بڑے ولی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ تمہارے جیسا روزہ نہیں ہے. یہ تمہارا روزہ جو ہے یہ ظاہر کا روزہ ہے، ان کا روزہ جو ہے باطن کا روزہ ہے، کھانا پینا بھی سب چلتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ شریعت کا معنی جو قرآن اور حدیث میں جو دیا گیا، روزے کا جو طریقہ بتایا گیا، حضرت کے پاس، ولی اللہ کے پاس ایک دوسرا ہی مفہوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی اور اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ امام الاولیاء، امام المتقین، امام المرسلین، انہوں نے یہ روزہ ہمیں رکھ کے بتایا. اور آج عبادتوں کی تعبیر الگ سے تفسیر کی جانے لگی، نئی نئی تفسیریں، نئی نئی تعویلیں، نئی نئی باتیں، تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، حق سے دور ہو جائیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے یہ غلط اور باطل تعویل کی وجہ سے ہوا ہے. باطل تعویل کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے پاس اسلام کے 5 ارکان یہ نہیں ہیں بلکہ دوسرے ہیں. اسلام کے 5 ارکان کا مطلب ہی بدل دیا ان لوگوں نے. لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا.
لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا معبود برحق عبادت کے لائق کوئی خدا نہیں، یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا۔ ان لوگوں نے معنی ہی بدل دیا، کہا کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، دنیا کے میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ شریعت کہاں رہی؟ حلال کس کے لیے، حرام کس کے لیے، جنت کس کے لیے، دوزخ کس کے لیے، سزائیں کس کے لیے، سب کے لیے، سب ختم۔ اسی لیے مستشرق نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر مفہوم جیسا کہ صوفیہ کے پاس ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اگر یہ مفہوم لیا جائے اسلام کی پوری عمارت گر جاتی ہے، پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ حلال نہیں، حرام نہیں، کوئی احکام نہیں، کیونکہ سب خدا کی دوسری شکلیں ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ ہے صوفیہ کے پاس۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو تعویل ہے ان سے ہمیں دور رہنا ہے، اور یہ بات علماء حق کے ساتھ رہ کر ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ ساتویں چیز، نفسیاتی حملہ مسلمانوں پر، اہل حق پر، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ عوام الناس، پبلک میں الحمدللہ اکثر دین کو پہچاننے والے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو بات آتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، علم پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اہل حق یہ لوگ کتنے ہیں، کم ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان جنگوں کو یہ لوگ بناتے ہیں، یہ لوگ جو ہے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں تاکہ آپس میں لڑیں۔ ہم نے دیکھا سیریا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، تونس میں کیا ہوا، یہ کیوں؟ آپس میں لڑا کر مسلمانوں کو کمزور کرنا، اہل حق کو کمزور کرنا۔ سیریا میں جو بھی ہوا، اہل باطل کو طاقت دی گئی، ان کو مدد کی گئی، اور اہل سنت کو وہاں سے باہر کیا گیا۔ یہ سب کفر کی سازشیں ہیں اور اہل باطل کی سازشیں ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخر میں میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اسلام ایک اجنبی ماحول میں پیدا ہوا، شروع ہوا، یعنی جب اسلام شروع ہوا لوگوں نے کہا ارے اتنے سارے خداؤں کے بدلے میں ایک خدا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک اجنبی چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ آئے گا جو حالت پہلے تھی وہی حالت، غربت کی حالت، اجنبیت کی حالت، وہ دوبارہ اسلام پر آئے گی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مبارک ہو، مبارک ہو ایسے لوگوں کے لیے جو اجنبی بن کر زندگی گزارتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر قائم رہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غربا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو لوگ بگاڑ دیتے ہیں اس کی یہ لوگ اصلاح کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں کہا کہ جو لوگ میری سنت کو ختم کر دیتے ہیں اس کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اور روایت میں کہ نیک لوگ ہیں، بہت کم نیک لوگ، بہت زیادہ برے لوگوں میں یہ کم نیک لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ آج ہم میں کہ ہر ایک کو یہ فریضہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، توحید اور سنت کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنوں اور غیروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے گھروں میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پڑوس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ماحول میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر ہم انشاءاللہ ہمارا فریضہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔